اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پارہ 15واں پارہ ہے اور اس کی شروعات ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ایک سفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان، یا کہہ لیجئے ایمان اور نفاق کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے یا ایک ایسا پردہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی جھانکتا ہے اور اس نیت سے جھانکتا ہے کہ میں کوئی کمی نکالوں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. اور جس شخص نے اس پردے کو پردہ راز سمجھ کر کے اقرار کر لیا، کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ صرف اپنی قدرت دکھلانا چاہتا ہے اور اللہ کی قدرت کے راز اللہ ہی جانتا ہے. اب ایک چیز جو اسراء کا لفظ آیا ہے، میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی، اب ایک دو باتیں جو دوران مطالعہ نئی سامنے آئی وہ ان کو بتا رہا ہوں میں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں شروع کیا سبحان الذی اسرا، پاکیزگی کا بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی اللہ کی ذات کی پاکی بیان کی کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں مکمل ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ میں کوئی رتی برابر بھی کمی ہے تو وہ بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے. اللہ نقصان سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے. جو وہ کر دے وہی ٹھیک ہے. اللہ نے پہلے تو اقرار کرایا کہ دیکھو جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، لیکن اس سے آپ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا مشکل ہے؟ کیا ایسا کرنا کہ صاحب جو انسان نہ کر سکے وہ اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ یہ کہنا درست ہے؟ نہیں ہے. تو سمجھ لو اللہ کی ذات پاک ہے، جو آگے واقعہ آنے والا ہے اس میں رتی برابر بھی کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا رب کوئی بات بھی غلط بیان نہیں کرتا. چلیے جب یہ بات کا یقین ہو گیا تو اب سنیے اللہ کیا کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر کے آسمانوں کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے. اچھا، اس کے اندر معراج کا واقعہ ہے اور بہت کہیں نہ کہیں ایک ڈیٹیل موجود ہے. مسجد اقصی کیا ہے اور مسجد حرام؟
بظاہر تو ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے اور مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ اور آپ کو ایک اور تاریخی بات بتاؤں کہ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، ملک شام۔ ابھی کیا ہے کہ جو سیریا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیریا کے جو حدود ہیں بس وہی ملک شام ہے، حالانکہ پرانی تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو فلسطین سے لے کر کے یہ سیریا اور اس کے اندر اردن، یہ سب جتنے بھی علاقے آتے ہیں ملک شام کے اندر آتے ہیں۔ بہت بڑا تھا ملک شام۔ اب ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس، وہ بیت اللہ، اور فرمایا کہ دوسری مسجد، فرمایا بیت المقدس، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں تو ترتیب کے اعتبار سے پہلے اور دوسری مسجد ہے بناوٹ کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے میری امت کو یہ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری روئے زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، لہذا جہاں بھی نماز کا وقت ہوا کرے وہیں پر نماز ادا کر لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا، یہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے، کہ اگر صحرا میں بھی ہیں، جنگل میں بھی ہیں، یہ عادت ہندوستان کے لوگوں میں تو کم ہے، اہل عرب میں آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ وہ کہیں بڑے سے بڑے صحرا میں، جنگل میں جا رہے ہوں گے اور وہ اذان ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، الارم بج گیا، وہ گاڑی روکتے ہیں اور اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 لوگ ہوئے جماعت کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ ہندوستان کے لوگ نہیں اٹھا پاتے۔ انہیں تو مسجد ہی چاہیے، چاہے 3 نماز قضا ہو جائیں، چاہے 5 نمازیں قضا ہو جائیں۔ اللہ کے بندے اگر سفر میں ہیں تو اللہ نے تیرے لیے دین کو کتنا آسان کر دیا کہ جہاں پر اسٹیشن پہ ہیں، اذان ہو گئی، آپ کو پتا ہے مسجد جاؤں گا، ٹرین چھوٹ جائے گی، آپ فوراً باوضو رہیے۔ پہلی بات، اگر باوضو نہیں ہے تو ٹرینوں کے پانی سے آپ وضو کیجئے، اللہ اکبر نیت باندھ لیجئے۔ 2 آدمی مل گئے، آپ جماعت کر لیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں صاحب جماعت کیسے کریں، ہم سے تو خود ہی نماز پڑھنا نہیں آتی، اب تو پول کھل جائے گی۔ جماعت کرنے کا نہ کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نہ تو ہمیں نماز پڑھانا آتی، ہم پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو پروفیشنلی جو علماء ہیں، اس ہمارے دین کے اندر کوئی بھی ایسا شق نہیں ہے، کوئی ایسی شق نہیں ہے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ پورا دین ڈیپینڈ ہے علماء پر۔ بھائی وہ بڑے مسائل کے لیے ہیں، گہرائی کی باتوں کے لیے ہیں، لیکن نارمل نماز پڑھانا ہے، آپ کے والد کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، یا آپ کو روزے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، یا آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنی ہے، اقامت کہنی ہے، اذان کہنی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ صرف علماء کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سے نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، امامت کیسے ہوتی ہے وہ نہیں پتا، حالانکہ بیسک اگر آپ مجھ سے کہیں 10 منٹ میں سیکھنا ہے، میں 10 منٹ میں بتا سکتا ہوں، وہی کچھ ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آدمی اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کہ یہ کہے گا اقامت کہو۔ اب اذان دن میں جو 5 مرتبہ سنے، اقامت جو امام کے پیچھے بہرحال روزانہ 1-2 مرتبہ تو نماز میں مسلمان حاضر ہوتا ہی ہے، اور 5 گانا ہم امید کرتے ہیں حاضر ہوگا، تو 5 گانا نماز میں حاضر ہو رہا ہے، لیکن اس کو اقامت یاد نہیں ہے، کبھی ذہن ہی نہیں گیا کہ کبھی اذان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اقامت بھی کہنی پڑ سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس حدیث کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھنا بھی سیکھیں گے، پڑھانا بھی سیکھیں گے، اذان دینا بھی سیکھیں گے، اقامت کہنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ اس حدیث پر جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں جہاں تمہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ بہرحال اس حدیث میں جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلی مسجد کون سی؟ فرمایا مسجد حرام۔ دوسری مسجد کون سی؟ مسجد اقصی۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسجد اقصی کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں روایت کرتے ہیں
ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنوایا۔ دیکھیے بنی ہوئی تو وہ پہلے سے ہے، لیکن جو اس کو مرصع کیا گیا اور فرمایا کہ اس کے اندر سونا، چاندی، جواہرات، یاقوت، یہ تمام ہیرو کی جو اعلیٰ قسمیں ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کے اندر لگائیں۔ اور ایسا کیوں پاسبل ہوا؟ کیونکہ ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے جنات کو کر دیا تھا، وہ اکٹھا کر کے لاتے، سمندروں میں سے لے کر کے آتے، حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے کہ اسے ممبر پر لگاؤ، اسے مسجد پر لگاؤ، اسے مینار پر لگاؤ، یہ بہرحال ہوتا گیا۔ اچھا یہ سونا اور چاندی کتنا تھا؟ ابھی ذکر آئے گا دو واقعوں کا۔ ان میں سے ایک بخت نصر تھا جس نے حملہ کیا ہے، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ جب اس نے مسجد اقصی پر حملہ کیا ہے اور سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات جو واپس لے کر کے گیا ہے، تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ 1,70,000 بگیوں پر، گاڑیوں پر جو ریڑھی ہوتی تھی، ان پر وہ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی لادے گئے تھے، جب جا کر کے وہ سونا اور چاندی بابل میں اس نے جا کر کے منتقل کیا تھا۔ 1,70,000 بگیوں پر، گاڑیوں پر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1,70,000، 1 کلو سونا لیں تو آدھا محلہ بک جائے گا۔ جو حالات ہیں، جو کنڈیشنز چل رہی ہیں، اور اگر 1 کلو ہیرے لینے لگے تب کیا حالات ہوں گے؟ یہ مرصع تھی کون سی؟ مسجد اقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو ہم لے کر کے گئے، کسے؟ حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہوا ہے، یہ بیداری میں ہوا ہے یا خواب میں ہوا ہے، جسے معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں کو پوائنٹ کی بتاؤں آپ کو، معراج کا واقعہ کس دن ہوا ہے؟ اس میں بہت مختلف روایاتیں ہیں، لیکن اتنا ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں معراج کا واقعہ پیش آیا، یعنی جو راجح قول ہے وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک عورت تھی، ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کا یہ سفر اس رات میں ہوا۔ جب صبح ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام ہانی کو بتلایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ واقعہ کسی کو بتانا مت، کیونکہ لوگ آپ کو ویسے ہی جھٹلا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ جو اتنا طویل واقعہ ہے اور ایک رات میں آسمانوں کا سفر ہو رہا ہے، لوگ تو آپ کا بہت مذاق بنائیں گے، چاہے کتنی ہی حقیقت کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نبی کو سمجھائی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عام طور پر یہ واقعات راتوں میں آسمان کا سفر ہونا کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو جتلایا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسجد اقصی تک بہرحال اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس معراج میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا جو نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے۔ معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے جب بلوایا ہے تو چھٹے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، پھر اس کے پرے جو ہے سدرۃ المنتہا۔ روایات یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دیکھا تھا، اس دن دیکھا تھا، اور آپ سمجھ گئے کہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنی جسامت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے۔ وہاں سے آگے فرشتے نے بھی منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اور اب اس کا نبی دونوں قاب قوسین او ادنا، قرآن کہتا ہے کہ ایسا تھا جیسے کہ کمان ہوتی ہے نا، کمان ایسے گھومی ہوئی ہوتی ہے، بس یا تو اتنا فرق تھا یا اس سے بھی کم تھا۔ اللہ تھا اور اس کا محبوب تھا، حبیب اور محبوب کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ یہ راز اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کو، یا یہ اعزاز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، الذی بارکنا حولہ، کہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی۔ مسجد اقصی میں نے بتایا آج آپ جانتے ہیں کہاں ہے مسجد اقصی؟ فلسطین میں ہے، اور میں نے بتایا پرانے نقشے کے اعتبار سے فلسطین کوئی الگ ملک نہیں تھا بلکہ ملک شام تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد، مطلب ملک شام میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔
اچھا برکتیں کیوں نہ ہو؟ جہاں جس علاقے میں کوئی ایک اللہ والا راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا ہو، اس محلے کی رونق بدل جاتی ہے۔ تو وہاں تو انبیاء کی لائن تھی بھائی، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اکثر و بیشتر اسی پٹی پر آئے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے لے کر کے دریائے فرات تک یعنی فلسطین تک خاص مبارک زمین بنائی ہے، اور ان میں سے بھی جو فلسطین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص تقدس عطا فرمایا ہے۔ اتنی مقدس چیز ہے، جگہ ہے۔ ہم نے برکتیں دی کس لیے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو انہیں دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ وہ بہت سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اللہ مجھے چھوڑ کر کے کسی کو اپنا کارساز مت بنانا۔ اللہ کی توحید۔ کام نہیں چل رہا ہے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ ابھی دوپہر صبح کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مدرسے میں ایک صاحب کام کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو گلے کی تکلیف ہے۔ اب وہ تھوڑی سی جو ہے اپنے مینٹلی ڈسٹرب بھی ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، لیکن ڈاکٹروں سے زیادہ اب ان کا عقیدہ کہاں خراب ہوا؟ کسی نے انہیں یہ بتا دیا کہ بمبئی میں ایک نیا مزار نکلا ہے، بمبئی میں ایک نیا مزار نکلا، صبح کی بات بتا رہا ہوں میں، بمبئی میں ایک نیا مزار نکلا ہے، وہ عورتوں کو تیار کر رہی ہے، محلے کی عورتوں کو، کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ مزار پر حاضری دے دو، نیا مزار نکلا ہے، شاید مجھے شفا مل جائے۔ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، حالات پیدا کرنا اور اس کو ختم کرنا، کاروبار فلوپ کرنا اور اس کو چالو کرنا، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، صرف اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کام بنانے والا مت سمجھ لینا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم لوگ اس کی ذریت ہو یا اس کی اولاد ہو جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے کشتی نوح، اس کے اندر چند لوگوں کو، چند جوڑوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں یا جانوروں میں فلاں ہر ایک پیئر کو لے لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے طوفان آنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، تم وہی لوگ ہو کہ جن کے باپ دادا کو ہم نے ایمان کی وجہ سے بچایا تھا، اس نوح کی اولاد میں سے ہو۔ انہو کان عبدا شکورا، وہ تو ایک عبد شکور یعنی شکر گزار بندہ تھا، تم نافرمان کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے دو اہم واقعوں کا ذکر آ رہا ہے، جس پر قوم یہود پر جو دور حاضر کے یہودی ہیں، انشاءاللہ اس پر